کہ جو اللہ نے فرمایا کہ جب اسلام کہیں پہ غالب آئے گا تو کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھے گا لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں جو اندر ہے وہ بھی کچھ بیزار ہو رہے ہیں۔ البتہ مغرب میں اسلام پھیل رہا ہے۔ مغرب کی دنیا جو مادیت کی پیک پر پہنچی ہوئی ہے، مادی سہولیات اور مادی لذات جو دنیا میں آپ امیجن کر سکتے ہیں، ان کے پاس سب میسر ہے، وہ ان کو پا کر بھی سکون نہیں، کیونکہ انسان صرف جسم کا مادے کا نہیں بنا ہوا، روح بھی ہے اس میں۔ تو وہ جو روح ہے وہ اپنی تسکین مانگتی ہے، اور روح کو تسکین مادیات سے نہیں ملتی۔ تو وہاں پر جن کو انفارمیشن دینے والا کوئی اچھا سمجھدار مل جاتا ہے اسلام کے بارے میں، وہ اسلام کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جس قرآن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اس قرآن کو پڑھ کر کسی مسلمان سے ملے بغیر، صرف قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ کر، انگلش میں پڑھ کر، کسی اور زبان میں ترجمہ پڑھ کر قرآن کا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف قرآن پڑھ کے اسلام کو پڑھا۔ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہم اسلام پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کو قبول کرنے کا اپنی حرکات سے، اپنے اعمال سے ہم اپنے معاشرے کو پیش کریں۔ مثلا پاکستان کی سوسائٹی کو عدل و انصاف کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، غربت وغیرہ کے اعتبار سے، میڈیکل کی سہولیات کے اعتبار سے ہم دنیا کو دکھائیں گے، دیکھو ہم نے اسلام کے نام پہ ملک لیا تھا، ہم نے یہ سسٹم قائم کیا اور وہ کہ اتنا اچھا ہم بھی آ گئے۔ اسلام کے نام پہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پیش اور جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اپنی نادانی کی وجہ سے، اسلام کو صحیح طرح نہ پہچاننے کی وجہ سے، وہ کیوں؟ ان کا مسئلہ یہ، وہ سمجھتے ہیں اسلام کے نتائج آخرت میں نکلے۔ دنیا کے مسائل کو اسلام ایڈریس نہیں کرتا۔ ملک سے غربت کیسے ختم کرنی ہے معاشرے سے، اسلام ایڈریس نہیں کرتا۔ نہ صرف کرتا بلکہ دنیا میں سب سے بہتر طریقے سے کرتا۔ اس سے بڑھ کر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے معاشرے میں موجود مسکینوں کو، محروموں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا دوسروں کو، وہ قیامت کا منکر ہے، وہ دین کا منکر ہے۔ اللہ یہ ہے، میں اور آپ نام کہیں ہمارے لیے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اللہ کہہ رہا ہے تو قیامت کو نہیں مانتا۔ اگر تجھے خود اپنا پیٹ بھرنا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کی تجھے فکر ہے، ان کے لیے تو جوڑ جوڑ کے لاتا ہے، لیکن جو تیرے شہر میں، تیرے اطراف میں، تیرے گاؤں میں، تیرے محلے میں محروم رہتے ہیں، جن کے پاس بنیادی ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے، اگر تجھے ان کی پرواہ نہیں ہے تو جو دین میں نے کہا ہے تو اس دین کا منکر ہے۔ اللہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا اس کو۔ ادھر مسلمان 11 12 رنگ کے کھانے کھا رہے ہیں اور آس پاس لوگ بھوکے، اتنے پیسے نہیں لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھا، اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا سا چندہ چندہ دے کے تو بس میرا کام ہے۔ قرآن کے لفظ عجیب ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو دین کو مانتا ہی نہیں؟ یکذب جھٹلاتا ہے، جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہے۔ دین کے دو معنی ہوتے ہیں، یا وہ مالک یوم الدین والا جزا کا دن، اور یا جو ہم نے آپ کو بتایا وہ طریقہ جس میں کوئی زندگی گزارتا ہے۔ دین قوانین کا مجموعہ، دونوں میں سے جو معنی لے لیا۔ کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ نہیں
آپ کا شکر ہے ہم تو نہیں جھٹلاتے. اللہ تعالیٰ کہے گا تھوڑا دیر بریک میں اور میں بتا رہا ہوں کون جھٹلاتا ہے کون نہیں جھٹلاتا, جلدی نہیں کرو. اور چاہے آپ اس کا معنی نہیں کریں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے, کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جو اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ کوئی قیامت ہے اور میرا حساب ہوگا وہاں, کوئی سمجھ نہ کرنے دو, دونوں میں سے کوئی مانی دو. کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. اس کے ہاتھ سے اگر یتیم چڑھ جائے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتا, اس کے ساتھ درستی. اور اس سے اگلی آیت ولا, یہ اتنی زبردست آیت ہے, غربت کے خاتمے کی جڑ ہے. کیا کہہ رہی؟ ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اس میں وہ بھی آ گئے جن کے اپنی جیب میں نہیں بھی ہے تو بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں تو بھی تو حرکت کر. اگر تو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا لیکن کسی کو جانتا ہے جو پورا کر سکتا ہے, تب بھی تو نہیں بیٹھ سکتا. اگر تیرا دین پر اعتقاد ہے, اگر تیرا قیامت پر اعتقاد ہے کہ اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے تو نے محروم کو دیکھا اور حرکت کیوں نہیں کی, تو پھر حرکت کر. جا کے کسی ایسے کو جسے تو جانتا ہے بتا کہ فلانا مشکل میں ہے اور اس کی مشکل کو حل کر. تو اگر مسلمان اس قرآن کی آیت کو مان لے, غربت کی جڑ کٹ جائے گی. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ نہیں فرمایا کہ کھلاتا نہیں ہے, کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اس میں وہ بھی آ گئے جو خود کر سکتے ہیں اور اس میں وہ بھی آ گئے جو خود نہیں کر سکتے لیکن دوڑ دور کر کے کروا سکتے. یعنی میں آپ ہم میں سے کوئی جو بھی کلمہ توحید پڑھنے والا ہے, جو بھی قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈیوٹی دے رہا ہے اور دھمکی کے ساتھ تھریٹ سے ڈیوٹی دے رہا ہے کہ اگر تو غریبوں مسکینوں کی مشکلات کی پرواہ نہیں ہے تجھے, تو میں تجھے بتا رہا ہوں جتنا مرضی اسلام کا ٹھیکیدار بنا رہے تو دین کو مانتا ہی نہیں, کہ تو کہتا ہے غلط ہے, یکذب تکذیب ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن مجید سے اسلام کو پڑھے تو یہ جو فیری ٹیلز ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گے اور فولز پیراڈائز بھی ختم ہو جائے گی. احمد کی جنت کہ وہاں جا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دیتا ہے. اگر آپ کا دین آپ کو اس معاشرے کی ناہمواریوں کا حل نہیں دے رہا, آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا, آپ کی ڈیوٹی نہیں لگا رہا کہ تیرا کام ہے ان سارے چیلنجز کو تمہیں فیس کرنا ہے, ان کے حل کے لیے کوشش کرنی ہے, تو یاد رکھیں آپ کو نقلی دین بتایا گیا ہے, آپ کو تحریف شدہ دین بتایا گیا ہے, اصلی دین آپ سے چھین لیا گیا. اور جو دین آپ کو یہاں پر اچھے اثرات نہیں دکھا رہا, بھول جائیں کہ قیامت کے دن اس کا کوئی اچھا نتیجہ آپ دیں گے. وہ نقلی چیز آپ یہاں پہ بھی یوز کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو اس نقلی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں ملنے کا, اصل دین کے رزلٹ. اور اس کی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پہلے اسی دنیا میں عزت کا وعدہ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کربلا جیسے حالات ہو اور قوم جو ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود, سارے معلومات دوسرے ادا کرنے کے باوجود روح دین کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ اپنی باغ دوڑ, امت رسول اللہ کی باغ دوڑ کسی فاسق فاجر کے بھی سپورٹ کی جا سکتی ہے اور ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے, اور پھر وہاں پر امام حسین اٹھے اور گنتی کے چند افراد ان کا ساتھ دیں اور وہ شہید کر دیے جائیں. کبھی کبھی یہ رزلٹ بھی ہوتا ہے جب قوم ساتھ, لیکن اگر افراد کی ایک معقول تعداد ساتھ مل جائے تو پھر وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے کہ تم کم بھی ہوگے تو میں تمہیں زیادہ پر غلبہ دے دوں. لیکن اگر اتنے کم ہیں کہ جن کی تعداد یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ باقی قوم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو عزت و افتخار دیا جائے, ان کو دنیا میں اللہ اپنی نعمتیں عطا کرے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے. کیوں قابل نہیں ہے؟ کیا چیز ثبوت ہے اللہ کے سامنے؟ ان کا حق کے لیے نہ اٹھنا, ان کا ظالم کے نیچے رہنے پر راضی ہو جانا. اگر یہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر حسین اور ان کے ساتھی
ان کو تو افتخار شہادت اللہ عطا کرے گا، اور باقیوں کے لیے ذلت اور رسوائی کے ساتھ ظالموں کے تحت حکومت زندگی گزارنے